خبردار کرو انہیں کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں حساب جو ہے اپنا پیش کرنا ہوگا، جواب دہی کرنی ہوگی. You will have to face the grand accountability of the day of judgment. یہ انذار سے بات شروع کرو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور جو ہدف ہے مقصود کیا، اللہ کو بڑا کرو، یعنی اس کی بڑائی نافذ کرو. پارلیمنٹ میں بھی اس کا حرف آخری ہو، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو. یہ نہیں کہ صاحب ہمارے جو 60% لوگوں نے یہ رائے دے دی، بس اب ہم نہیں جانتے کہ قرآن میں کیا ہے یا کسی اور آسمانی ہدایت میں کیا ہے، تورات میں کیا ہے، انجیل میں کیا، ہم نہیں جانتے. اگر ہم اس کے خلاف جد و جہد نہیں کرتے تو اتباع میں کوئی حصہ نہیں ہے. جو اطاعت تھوڑی بہت ہم کر رہے ہیں وہ بھی جزوی ہے، کلی نہیں ہے. اسی لیے دنیا کی رسوائی وہ تو ہمارے ماتھے پر لکھی ہو. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. آج ہمارا حال یہ ہے. مسلمانوں تمہیں قرآن ملا ہے، انہیں تورات دی گئی اور تم سے بہت پہلے دی گئی، لیکن ان پر ایک مدت گزر گئی. فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے. یہ ہوتا ہے حادثہ کسی مسلمان امت کے ساتھ. یہی قرآن تھا کہ صحابہ کرام پڑھتے تھے اور لرز جاتے تھے، دہل جاتے تھے. یہی قرآن ہے، ہم پڑھتے، ہم پر کوئی اس کی کیفیت تعلیم نہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل سخت، اور سختی کا یہ عالم ہے. سورہ بقرہ کے شروع میں اہل کتاب سے، یہود سے خطاب کر کے کہا گیا ہے ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ. پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اور وہ پتھروں جتنے سخت ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ. فإن من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار، چٹانیں تو وہ بھی ہیں جو پھٹ جاتی ہیں، ان میں سے پانی نکل آتا ہے. پتھر وہ بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے. لیکن یہ کہ جب انسان کا دل پتھر ہوتا ہے تو کوئی شے اس کی سختی کا مقابلہ نہیں. ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکار سکتے. پکارو اللہ کو. قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا. اور جو بربنائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر.